کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام۔ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی بہت سارے لوگوں میں ماتم بچھ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ماتم کرنا اور اس مہینے میں الٹے سیدھے کام کرنا بہت سارے لوگ اس مہینے کا حق بھی سمجھتے ہیں اور ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ ان کی سوچ اور ان کا گمان یہ ہے کہ اس مہینے میں غم کرنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، جبکہ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ فی کتاب اللہ، یہ بات لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن سے یہ بات ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے معنی ہے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، یعنی اس مہینے کے بالکل آخری والے جو 2 مہینے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ تو بقرعید کے مہینے کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلا جو مہینہ ہے اس کو کہتے ہیں ذی قعدہ۔ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے تو یہ ہو گئے۔ ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ، جسے ہمارے یہاں کونڈوں والا مہینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں، مگر ہمارے یہاں ان 4 مہینوں میں لوگ بہت زیادہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں میں الٹے سیدھے کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے۔ جبکہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف و اکابر اور بزرگان دین 3 عشروں کی بہت زیادہ تعظیم اور عزت کرتے تھے۔ 3 عشروں کی، عشرہ کے معنی ہے 10 دن، یعنی 10 دن ایسے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ایک تو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری 10 دن۔ ایک ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ یعنی جب بقرعید کا مہینہ جو ہوتا ہے اس مہینے کے شروع کے 10 دن، اور تیسرا ہے محرم کے شروع کے 10 دن۔ یہ 3 عشرے ایسے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین ان 3 عشروں کی بہت زیادہ تعظیم اور عزت کرتے تھے۔ دوسرے عشروں کے مقابلے ان عشروں کی زیادہ عزت اور تعظیم کرتے تھے، اور ہمارے یہاں اس مہینے میں اور اس مہینے کے شروع کے دنوں میں زیادہ الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں
اور شروع کے 10 دنوں میں سے جو 10واں دن ہے اس دن سب سے زیادہ غلط کام ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اس مہینے میں شادی کرنے کو، منگنی کرنے کو اور کسی بھی طرح کے پروگرام کرنے کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر کسی کا نکاح اس مہینے میں ہو گیا تو اس کا نکاح زیادہ دن باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے یہاں پر لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے میں شادی کرنا، بیاہ کرنا یا منگنی کرنا یا کچھ بھی پروگرام کرنا یہ نحوست کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر حالات ہوں، اگر پیسہ ہو آدمی کے پاس، اگر موقع ہو تو جان بوجھ کر محرم کے مہینے میں شادی کرنی چاہیے۔ انسان کو جان بوجھ کر محرم کے مہینے میں شادی کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جان بوجھ کر مسلمانوں کو شادی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں مہندی لگانے کو بالکل منع کرتے ہیں کہ مہندی نہیں لگانی گھر میں کوئی بھی کتنا بھی بڑا پروگرام ہو، کچھ بھی ہو، مہندی نہیں لگانی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ مہندی نہیں لگانی ہے، کچھ بھی ہو جائے مہندی نہیں لگانی۔ اور اس کے علاوہ اور جو زیب و زینت کے کام ہوتے ہیں، عورت کے بناؤ سنگار کے کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کو بھی لوگ اس مہینے میں منع کرتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے میں ہم مہندی وغیرہ یا جو بھی زیب و زینت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے جاہل لوگ اس مہینے میں، جو ذی الحجہ کا جو مہینہ گیا ہے، بقرعید والا مہینہ، یعنی جو اس سے پہلا جو مہینہ ہے، جس طرح اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں بہت سارے مسلمان چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک بیوی کے پاس نہیں جاتے۔ بیوی کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں شروع کے جو 10 دن ہیں، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو پورے مہینے میں بیویوں کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بیوی سے ملنا منع ہے، حرام ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی عورت، کسی عورت کے حمل ٹھہر جائے یا کسی عورت کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس حمل ٹھہرنے کو، یا کسی کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو ہمارے یہاں پر منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے، بہت منحوس بچہ ہے۔ ہمارے یہاں پر اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اس لیے وہ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر حضرت حسین کی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو سال کا ہر مہینہ اور ہر مہینے کا ہر دن ایسا ہے کہ اس دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی صحابی ضرور شہید ہوا ہے۔ اگر ایسا کہا جائے تو پھر تو ہم سال میں کبھی بھی شادی بیاہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سال کے ہر دن کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کی افواہیں لوگوں میں نہیں پھیلانی چاہیے، لوگوں کو اس طرح کی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں، بلکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک خاص قسم کا کھچڑا بناتے ہیں اور اس کو بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یاد رکھیے، سال کے کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے میں یا کسی بھی تاریخ میں کچھ بھی کھانا متعین اور فکس کر کے بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی دن کہ بھئی آج شب برات ہے اس لیے حلوہ بنے گا، یا رجب کا مہینہ ہے اس لیے کونڈے بنیں گے، یا یہ 10 تاریخ ہے، 10 محرم ہے اس لیے کھچڑا بنے گا، حلیم بنے گا، بریانی بنے گی، اور یہ ضروری ہے۔ اور آج کے دن گوشت بنے گا، اگر گوشت نہیں بنا تو ہم پر جادو ہو جائے گا۔
یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے یہاں پر غلط طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اس دن لوگ گوشت ضرور بناتے ہیں اور ہڈی والا گوشت بناتے ہیں، پتہ نہیں یہ باتیں لوگوں نے کہاں سے گھڑ لی، یعنی کھانے پینے کے نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے۔ اور آج کے دن جو کام کرنا چاہیے، یہ ہڈی کا جو گوشت لیتے ہیں یہ لوگ آج کے دن وہ کام جو کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ آج کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور جب تک مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے مسلمانوں پر 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ تو مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن روزہ کوئی نہیں رکھتا، الٹے سیدھے کام ہم لوگ بہت کرتے ہیں۔ اور جو گوشت کی دکان ہوتی ہے، گوشت کی دکان، ان کے یہاں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی پہ ہڈی چلی جائے، چاہے 1 ہڈی جائے 2 ہڈی جائے۔ اور دنوں میں تو لوگ ہڈی لینا پسند نہیں کرتے، آج کے دن کہتے کہ جی ہڈی ضرور ڈالنا، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہڈی کا گوشت نہیں کھایا تو پھر ہم پر جادو ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ باتیں من گھڑت ہیں، لوگوں میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں شریعت میں ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آج کے دن ہمیں کیا کام کرنا چاہیے وہ ہے اصل سمجھنے کی چیز۔ جن لوگوں نے آج کے دن روزہ رکھ لیا بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے دن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، سب سے پہلا کام، ہم آج کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث غنیۃ الطالبین کتاب ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جتنے بالوں پر وہ ہاتھ پھیرے گا، ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یتیم ہوتا کون ہے؟ یتیم بچہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے ماں باپ مر جائیں اس کو یتیم کہتے ہیں، یا جو غریب ہو اسے یتیم کہتے ہیں، جبکہ پوری بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ پوری بات یہ ہے کہ جس بچے کے ماں باپ اس کی نابالغ ہونے کی حالت میں مر جائیں، یعنی بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی بچہ نابالغ ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا نہیں باپ کا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو ایسا بچہ یتیم ہے، اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ جس بچے کے باپ کا انتقال اس بچے کی نابالغ ہونے کی حالت میں ہو جائے، ایسے بچے کو یتیم بچہ کہتے ہیں۔ تو یتیم لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بچی، آج کے دن اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ اگر ہمیں کہیں بھی یتیم بچہ مل جائے تو ہم آج کے دن اس کے سر پر ضرور ہاتھ پھیریں، اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور 10 محرم کے علاوہ بھی یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو آج تو ویسے بھی 10 محرم ہے، اگر 10 محرم نہ بھی ہو تو بھی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کے دن اگر کوئی یتیم ہمیں مل جائے تو ہمیں اس یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آج 10 محرم کا دن ہے، اس لیے میں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن غسل کرنا آج کے دن، اس کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے آج کے دن 10 محرم کے دن 10 محرم کی وجہ سے غسل کیا تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی سوائے مرض الموت کے۔ مرض الموت اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں کسی بچے کے جس میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کو مرض الموت کہتے ہیں۔ مرض الموت یعنی موت کی بیماری، وہ بیماری کہ جس کے بعد آدمی مر جائے اس کو کہتے ہیں مرض الموت۔ جیسے کسی آدمی کو مثال کے طور پر اٹیک پڑ گیا، اب اٹیک پڑنے کے بعد وہ
سیدھا یہاں سے اسپتال ہے اور اسپتال سے سیدھا گھر اور گھر سے سیدھا قبرستان، ہے نا؟ ایسے تو ہوتا آدمی کہاں پہنچا؟ سیدھا پہلے اسپتال۔ یہ بتلایا کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جب آدمی اسپتال پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ اس نے موت کا آدھا سفر طے کر لیا۔ اسپتال اگر کوئی پہنچ گیا بیماری کی حالت میں، مرض الموت کی حالت میں، بہت بڑی بیماری کی حالت میں، سمجھ لو کہ اس نے اپنی موت کا آدھا سفر طے کر لیا۔ تو جس بیماری میں آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کو مرض الموت کہتے ہیں۔ تو اس بیماری کے علاوہ انسان کو کچھ بھی بیماری نہیں ہوگی اگر اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کوئی شخص آج کے دن غسل کر لے۔ غسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پہلے بیوی سے ملاقات کرے اس کے بعد غسل کرے، اس کو غسل نہیں کہتے ہیں۔ غسل کے معنی ہے عربی زبان میں نہانا۔ تو آدمی آج کے دن نہا لے، اس کو غسل کہتے ہیں۔ غسل ہمارے یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے بیوی سے ملاقات ہو اس کے بعد جو نہاتے ہیں اس کو غسل کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غسل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نہانا۔ غسل کے معنی ہے نہانا۔ تو اس لیے آج کے دن نہانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آج کے دن ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آج کے دن اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، روئے دھوئیں، استغفار کریں، اور جتنے بھی ہم نے آج تک گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کی ہم نے چغلی یا غیبت کی ہو تو اس سے چاہے گول مول انداز میں ہم اس سے معافی مانگ لیں کہ بھئی اگر مجھ سے آپ کی شان میں یا آپ کے بارے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دو اللہ کے واسطے۔ اس سے اس طرح کی باتیں کریں، اس سے یہ نہ کہیں بھئی میں نے تیری چغلی کر دی تھی اس سے اس دن، وہ اور کلیش آ گیا بھائی تو بہت بڑا چغل خور ہے، ایسا نہیں۔ اس سے کہنا کہ جی اگر آپ کی شان میں مجھ سے کبھی بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو اس طرح سے ہم گول مول انداز میں بھی اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو آج کے دن سب سے معافی مانگیں، سب سے آج کے دن اللہ کے سامنے خوب رو رو کر توبہ کریں۔ اللہ کے جو حقوق ہیں، جو ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ سے ان کی معافی مانگیں، اور بندوں کے جو ہم نے دل دکھائے ہیں ان کی بھی معافی مانگیں، کیونکہ دیکھو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب کس کی موت آ جائے، بیٹھے بیٹھے کس کی موت آ جائے، کسے اٹیک پڑ جائے، کسے کیا ہو جائے، کسے بخار ہو جائے، کس پہ فالج پڑ جائے، کس کے منہ پہ لکوہ مار جائے، یا کسے کیا ہو جائے، آج کے زمانے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے آج کے زمانے میں ہر وقت ہر شخص موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، ہر شخص موت کے لیے تیار رہے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے، ہر شخص اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے۔ اور آج کل تو وقت بے وقت جب فون آتا ہے تو آدمی فوراً گھبرا جاتا ہے کہ کام ہو گیا کسی کا، یہی خبر آتی کام ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا کسی کا۔ ہمارے گھروں میں سے بھی جو خبریں آتی ہیں، کہیں سے بھی فون آ جاتا ہے، آدمی وقت بے وقت کا جو فون ہوتا ہے اس سے گھبرا جاتا ہے۔ تو کسی کا کچھ پتہ نہیں کب کس کا انتقال ہو جائے، اس لیے ہر وقت ہر شخص موت کے لیے تیار رہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اب انتقال ہوا اور 2-3 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ دفنا دیا، اب وہ اپنی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اپنی جو اس نے دنیا کے اندر غلط کام کیے ہیں ان کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اور آخرت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا جو دن ہے آج کا دن توبہ استغفار کرنے کا ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہو کبھی بھی تو اللہ کے واسطے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب کس کا بلاوا آ جائے۔ تو اس لیے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہو تو اللہ کے واسطے مجھے وہ معاف کر دے۔ میں بہت عاجزی کے ساتھ ان سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے یہ کہا کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگنی چاہیے، سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر شخص ایک دوسرے کو معاف کرتا رہے، درگزر کرتا رہے۔ اس طرح کا معاملہ ہمیں اپنے بیچ میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج کے دن ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے جو میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھا، کھانے پینے میں گنجائش۔ آج کے دن کھانے پینے میں گنجائش کریں، یعنی بڑھیا سے بڑھیا کھانا بنائیں، اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، اور دنوں میں ہم جو کھانا بناتے ہیں اس سے اچھا کھانا بنائیں۔ تو حدیث کے اندر لکھا ہے، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے،
اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 170 پر یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پوری سال اس کو گنجائش دے گا، پوری سال اس کے کھانے میں برکت ہوگی۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، علامہ ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 یا 60 سال تک اس کا تجربہ دیکھا ہے، 50 یا 60 سال تک میں نے اس کا تجربہ دیکھا کہ میں نے 10 محرم کے دن کھانے پینے میں گنجائش رکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری سال مجھے گنجائش دی۔ اس طرح کے ہمارے بزرگان دین کے اور علماء کرام کے اور صحابہ کرام کے زبانی واقعات ہیں کہ انہوں نے 10 محرم کے دن کھانے پینے میں کشادگی کی، اچھا کھانا بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری سال ان کو کھانے پینے میں گنجائش دی۔ تو یہ آج کے دن کرنے کے کام ہیں، ان کاموں کو آج کے دن کرنا چاہیے، اور جو غلط کام ہیں ان تمام غلط کاموں سے آج کے دن بھی اور آج کا علاوہ جتنے بھی دن ہیں ہماری زندگی میں، جو بھی دن بچے ہیں، ان تمام دنوں میں اس طرح کے غلط کاموں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔